ایک اہم کوشچن میرا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ علماء کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ مساجد میں کام کریں، تو ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آج کل مسلم دنیا در بدر کیوں ہے کہ مسلم دنیا آج کل در بدر اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے قرآن، اللہ کے دین، اس کے پیغمبر کے احکامات کو چھوڑا ہے۔ ان کی نظر مادیات پر آ گئی ہیں، اللہ سے ان کی نظر ہٹ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کی نظر ہٹ چکی ہے، قرآن سے ان کا نظر ہٹ چکا ہے۔ وہ مادیات پر اعتبار رکھتے ہیں اور دوسروں کی طرح، کافروں کی طرح مادیات کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کو چھوڑا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح در بدر رسوا و ذلیل کر دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت اس طرح بھی آ جائے گا کہ کافر ان پر اس طرح جمع ہوں گے جس طرح گھر میں ایک بوڑھی عورت کھانا تیار کرتی ہے اور گھر والے سارے اکٹھے بیٹھ کر کہتے ہیں، تو کافر مسلمانوں پر اس طرح جمع ہوں گے۔ تو صحابی نے ایک پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا، نہیں، مسلمان تو زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح یہ گندم کی بوس، اس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں پر اس طرح وقت آئے گا کہ ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کی غیرت ختم ہو جائے گی، ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت اس میں نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔ آج کل یہ حالات اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری نظر ان پر ہے، یورپ پر ہے، امریکہ پر ہے، برطانیہ پر ہے۔ ہمارا نظر اللہ سے ہٹ چکا ہے، ہمارا نظر قرآن سے ہٹ چکا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی وجہ سے در بدر اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک اہم کوشچن میرا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ علماء کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ مساجد میں کام کریں، یا مساجد میں کام کریں، یا وہ درس و تدریس کے بارے میں پڑھائیں، تو ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں ایک حد تک لوگ بھی صحیح ہیں، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہن میں سیاست کا مطلب، سیاست کا معنی ہے نہیں کہ سیاست کہتے ہیں کس کو ہیں۔ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ سیاست نام ہے گالم گلوچ، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بلا کہنا اور جھوٹ بولنا، کسی پر لعن و طعن کرنا، کسی پر الزامات لگانا، کسی پر بہتان لگانا، یہ کسی کی عزت اچالنا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ تو پھر اس بات میں تو وہ ٹھیک ہے کہ یہ کام علماء کا نہیں، کسی کو گالی دینا عالم کا کام نہیں، کسی پر بہتان لگانا عالم کا کام نہیں، کسی پر الزام تراشی کرنا، کسی کی عزت اچالنا، یا جو آج کل یہ ہمارے دانشور فیس بک کی دانشور جو ہیں، جو ان کا سیاست یہی ہے کہ کسی کی تصویر بگاڑ دیں، کسی لیڈر کو گالی دے دیں۔ تصویر بگاڑنا، گالی دینا، یہ واقعی سیاست نہیں ہے اور نہ یہ علماء کا کام ہے۔ باقی دینی سیاست ایک ہے امامت صغریٰ، ایک ہے امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ مثال کے طور پر مسجد میں نماز پڑھانا، یہ بھی عالم کا کام ہے، اور امامت کبریٰ لوگوں کے امور کو سنبھالنا، جس کو ہماری اصطلاح میں حکومت کرنا کہتے ہیں، وزیر اعظم بننا یا صدر بننا، حکومت کرنا، اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ شخص جس کو قرآن کی تعلیم ہو، احادیث نبویہ کی تعلیم ہو، تو یہ کام وہ صحیح سنبھالے گا یا وہ سنبھالیں گے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہو، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا ہو، جو کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا ہو، جو آیات کریمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہو، جس کو قرآن کا لفظی الفاظ نہیں آتے، اس کو قرآن کے مطلب کا کیا سمجھ آئے گا؟ حالانکہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ آپ سورۃ نمل اٹھا لیے، سورۃ نمل کا تفسیر اور تشریح اور ترجمہ دیکھیں، وہ سب کے سب سیاست سے بری ہے۔ سورۃ نمل قرآن کریم میں سیاست ہے سارا۔ تو یہ بات لوگوں کی غلط ہے کہ سیاست کرنا عالم کا کام نہیں، بلکہ سیاست کرنا عالم دین کا کام ہے، سیاست کرنا جاہل لوگوں کا کام نہیں جو دین سے ناواقف ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کا نظام نہیں آیا تھا، طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، کفر کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اکثر لوگ ہمارے پاکستان میں، ہمارے برادری کے لوگ ان
طالبان کے مخالف تھے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں، پشتونوں کو مار رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، سب ان کے مخالف تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نظام دیا، ایک حکومت دی، امارت اسلامیہ کے نام سے ایک نظام نافذ ہوا، الحمدللہ وہ مخالفین آج طالبان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو طالبان نے یہ نظام جو قائم کیا کس وجہ سے؟ انہوں کے پاس دنیاوی ڈگریاں نہیں ہیں، انہوں نے FA 16 جماعت یا 18 گریڈ یا فلان گریڈ، ان کے پاس یہ تعلیم نہیں، ان کے پاس قرآن ہے اور احادیث ہے۔ تو انہوں نے جو ملک میں امن کا فضا قائم کیا، عدل کا نظام قائم کیا، اور کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کی کرنسی دنیا کے بہترین کرنسیوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں کا نظام مولوی کے ہاتھ میں ہے، طالب کے ہاتھ میں ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر وہی نظام وہ قائم کر سکتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے علماء وہ نظام نافذ نہیں کر سکیں گے؟ تو اس لیے سیاست علماء کا کام ہے، سیاست ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں۔ باقی یہ تو ایک الزام محض ہے، یہ اصل میں قادیانیوں کا ایک ایجاد کردہ نعرہ ہے کہ جب 1973 میں مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے آئین پاکستان میں قادیانیوں کو کافر لکھوایا، ان کو اقلیت لکھوایا، تو قادیانوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ مولوی اور سیاست کا کیا کام؟ مولوی تو مسجد میں ہو، مولوی محراب کو سنبھالے، مسجد کو سنبھالے، ممبر کو سنبھالے۔ تو وہ اس نعرے کو سن کر ہمارے سادہ روح مسلمان بھی اسی نعرے کو بلند کرنے لگے کہ مولوی اور سیاست کا کیا کام ہے۔